ज़मानत जहाँ असकलम मिरहा राजपूत किस्त नंबर 43। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करें। वो अफकार में डूबी ही थी कि वहाज ने उसे मुखातिब कर लिया। अब सो जाए। उसके सारे बाल ड्राई किए, उसने ड्रायर बंद की तो अलीहा अब ये सोचने लगी कि उसे कैसे पता चला, और अगर उसे पता चल भी गया तो उसने अलीहा को क्यों नहीं बताया। वो उससे डायरेक्ट भी बात कर सकता था। नींद नहीं आ रही मुझे, अलीहा की नींद उड़ चुकी थी, तो अब क्या करे, 1 बज चुका है। वो ड्रेसिंग चेयर से उठी। वहाज ने उसकी तवज्जो घड़ी की जानिब मरकूज़ की। मूवी देखे। अगले ही पल वो चहकती आवाज़ में बोली तो वहाज उसे देखता ही रह गया। मूवी? वो भी इस वक्त? रूम में सवाल हुआ। लाइट्स ऑफ करके। वो पूरा माहौल बना रही थी। फिर वहाँ से चलती हुई विंड कर्टेन्स आगे करने लगी। ओके, कौन सी मूवी देखना चाहोगी? वहाज ने लैपटॉप उठाया और उसकी बैटरी चेक करने लगा। हॉरर मूवी? उसे डरावनी मूवीज़ पसंद थी। मुझसे नहीं पूछोगी मैं कौन सी देखना चाहूँगा। जी नहीं, मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, अलीहा दो टूक लहजे में बोली। वो मुस्कुरा कर रह गया। फिर लैपटॉप को बेड पर सेट किया और नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया। अच्छा, अब कंबल में आ जाओ। वो ड्रॉ से कुछ निकाल रही थी जब वहाज ने उसे देखे, इशारा किया। बारिश की वजह से सर्दी दोबारा हो गई थी। फिर 2 ही मिनट बाद वो लेस कुरकुरे चॉकलेट्स वगैरह अपनी कमीज़ की झोली में भरे बेड तक आ गई। तुमने पहले से ही सब इंतज़ाम कर रखा था। वहाज को लगा उसका पहले से प्लान था। नहीं तो ये चीज़ें तो मुझे अनुषा ने दी थी, मैंने खाई ही नहीं। वो कंफर्टर पीछे कर दी, बेड पर उसके करीब बैठ गई। वहाँ से थोड़ा आगे होते फासला सिमट लिया। ऐसी मूवी हो कि देखकर डर लगे। वहाँ ने बटन प्रेस किए, लाइट ऑफ कर दी। अब कमरे में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी थी। तो मूवी क्या करनी है अपनी शक्ल ही आईने में देख लो। वहाज मज़ाहिया मगर संजीदा लहजे में बोला। अलिया का मुंह बन गया। वहाज, तमीज़ से रहो। वो उंगली उठाए बोली कि वहाज ने झुककर सर उसकी उंगली चूम ली। अलिया ने फ़ौरन उंगली पीछे की। क्या करूँ, तुम तमीज़ से भी नहीं रहने देती, फिर मुझे बिगड़ना पड़ता है। स्क्रीन से ध्यान हटाते वो नशीली निगाहों से उसे तकने लगा। वो कन्फ्यूज़ हुई थी मगर जाहिर ना होने दिया। बिगड़ कर तो दिखाएं, मुझे सीधा बिगड़ना आता है। फट जवाब आया जिस पर वहाज का कहकहा सारे में गूंजा। वो शायद मूवी देखने बैठे थे। मैं क्या लाइन हूँ जो तुम सीधा खींच लोगी? वो स्क्रॉल कर रहा था कि अलीहा ने एक मूवी पर उंगली रखी। ये लगाओ और अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। उसके हुक्म पर फ़ौरन मूवी लग गई। वो शायद कोई इंग्लिश मूवी थी, और अगर आवाज़ आई तो वो वाकई उसे डिस्टर्ब करने लगा था। तो मुझे चुप करवाना आता है। अलीहा ने लेस का पैकेट खोला। मूवी शुरू हो चुकी थी। कैसे? अब अगर आप कुछ भी बोले तो मैं आपके मुंह पर टेप लगा दूंगी। अलीहा ने साफ धमकी दी। कुछ भी। वो उसके साथ रह रहकर ढीठ हो चुका था। हालांकि उसने कभी किसी से इतनी बात नहीं की थी जितनी वो अलीहा से करने लगा था। वो मुख्तसर गो था, फिर सिर्फ ज़रूरी बात ही करता था। वहाज, तंग मत करे, मुझे मूवी इंजॉय करनी है। अलीहा ने रोनी सूरत बना ली। वहाज को उस पर तरस आ गया। अच्छा, सॉरी, यहाँ आओ। उसने अलीहा को अपने हिसार में आने का कहा। अलीहा बिना चू चरा के चली गई, वरना वहाज ने बोल बोल कर उसे जज कर देना था। अलीहा का सारा फोकस स्क्रीन पर था, लेकिन वहाज का उस पर, जो कभी उसके बाल देख रहा था तो कभी उसके हाथ तो कभी उसका चेहरा। अगर डर लगे तो मेरे सीने में छुप जाना, उसने ऑफ़र की मगर अलीहा ने रिजेक्ट कर दी। मैं डरती नहीं हूँ, वो एक अदा से बोली। वहाज के गाल का गढ़ा नुमाया हुआ। दफतन उसने अलीहा का हाथ थामा और उसमें अपनी उंगलियां फंसा ली। फिर रात का न जाने कौन सा पहर था जब अलीहा उसके कंधे पर सर रखे सो गई। मूवी अभी आधी बाकी थी और चल रही थी कि वो दोनों नींद की वादियों में खो गए। हवेली के पिछले हिस्से के कमरे में तनाव इस कदर था कि हवा भी साकित महसूस हो रही थी। जमान चौधरी, जिसके चेहरे पर आज सिर्फ तूफान दिखाई दे रहा था, वो कमरे में शेर की तरह चक्कर काट रहा था।
جبکہ اس کی ماں بھپری ہوئی شیرنی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا مورے، میں نے 1000 بار منت کی تھی کہ پہلے میرے رشتے کی بات کر لے، انوشے کا ہاتھ مانگ لے، لیکن آپ کو تو بس اس گدی کی پڑی ہوئی تھی۔ زبان کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں بلا کی سختی اور جارحیت تھی۔ وہ ان بیٹوں میں سے نہیں تھا جو چلا کر بات کرے، لیکن اس کے لہجے کی کاٹ کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ اس نے اچانک رک کر اپنی مورے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں، اور اب دیکھے کیا ملا۔ نہ وہ سرداری ملی، نہ وہ گدی نصیب ہوئی، کسی اور کو سردار بنا دیا گیا، اور اب انوشے بھی میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی ہے۔ اسے گدی سے زیادہ دکھ انوشے کو کھو دینے کا تھا۔ اسے گدی نہیں چاہیے تھی، اسے انوشے چاہیے تھی۔ حسینہ گمسم سی تھی، یقیناً اس کی یہ خاموشی بڑی تباہی لانے والی تھی۔ ان کی یلدرم چودھری سے بات ہوئی تھی، جن کا کہنا تھا کہ ابھی فیصلہ مکمل نہیں ہوا، وہ بس زریام کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں، اور اب حسینہ کو وہ موقع چھیننا تھا۔ فرشتہ بن کر یا پھر شیطان بن کر۔ تمہیں گدی نہیں ملی، تمہیں اس کا افسوس ہونا چاہیے، لیکن تمہیں تو انوشے کی پڑی ہوئی ہے، وہ اس پر الٹی پڑی۔ بھاڑ میں گئی ایسی طاقت اور ایسی سرداری گدی۔ زمان نے میز پر پڑا گلدان جھٹکے سے ایک طرف پھینکا جو زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ جھوٹی شان و شوکت، مجھے صرف انوشے چاہیے۔ وہ لڑکی میری زندگی ہے، میرا جنون ہے۔ اگر وہ کسی اور کی ہوئی تو یاد رکھیے گا، اس حویلی میں نہ کوئی گدی باقی رہے گی اور نہ ہی کوئی چودھری۔ وہ گھرا رہا تھا۔ حسینہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مکارانہ مسکراہٹ آئی، جیسے ان کے ذہن میں حسد اور بدلے کا کوئی نیا منصوبہ بن رہا ہو۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور زمان کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے میں اب زہر بھرا ہوا تھا۔ میرا بیٹا اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں چپ بیٹھ کر تماشا دیکھوں گی؟ جس نے تمہارا حق مارا ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ میں بیٹھنے ہی نہیں دوں گی۔ وہ زریام کی بات کر رہی تھی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ کیسے کوئی میرے بیٹے کا حق کھاتا ہے۔ ان کی آواز میں چھپی نفرت زمان کو بھی چونکا گئی۔ تمہیں وہ گدی بھی ملے گی اور وہ لڑکی انوشے بھی۔ میں آگ لگاؤں گی کہ سرداری کا تاج پہننے والے کے ہاتھ جل جائیں گے۔ انوشے صرف تمہاری ہے زمان، اور میں اسے تمہارے لیے چھین کر لاؤں گی، چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ زمان نے خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ جب وہ اس لہجے میں بات کرتی ہے تو تباہی یقینی ہوتی ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی قمیض کے کف درست کیے۔ مجھے آپ کے منصوبے سے مطلب نہیں ہے مورے، مجھے بس وہ لڑکی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ملی تو میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ بغیر مڑے اسی جارحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے حسینہ کی آنکھوں میں حسد اور انتقام کی آگ مزید بھڑکنے لگی۔ کمرے کی مدھم نیلی روشنی میں صوفے پر بیٹھے وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ صبح ارمان کو اسکول بھیجنے کے بعد وہ ارمان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مائسہ نے اپنا سر ارمان کے چوڑے کندھے پر ٹکا رکھا تھا اور اس کی انگلیاں ارمان کے ہاتھوں کی پوروں سے کھیل رہی تھی۔ ارمان نے جھک کر اپنی ناک مائسہ کے گال سے رگڑی، جس پر وہ شرما کر تھوڑا پیچھے ہٹی تو اس نے بازو کے حصار میں اسے مزید خود کے قریب کر لیا۔ اگر وقت یہیں رک جائے تو کتنا اچھا ہوگا مائسہ۔ ارمان کی سرگوشی بوجھل تھی، جس میں صرف محبت جھلک رہی تھی۔ ابھی مائسہ کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے دھڑلے سے کھلا اور یمنا کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ مائسہ کا سکون پل بھر میں غارت ہو گیا۔ اس نے ناگواری سے اپنی جگہ سیدھی کی اور یمنا کو دیکھا جو فاتحانہ مسکراہٹ لیے سیدھی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارمان، آئی گاٹ اٹ، اس گینگ کے نمبر کی ساری انفارمیشن نکال لی ہے میں نے۔ یمنا نے صوفے کے بالکل پاس آ کر فائل ارمان کے سامنے لہرائی۔ ارمان، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے صرف مائسہ کی دنیا میں کھویا ہوا تھا، کام کا نام سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مائسہ کو ان کی ہیپی مومنٹ میں مداخلت زہر سے بھری لگی تھی۔ دکھاؤ مجھے یمنا، یہ تو بہت بڑی بریک تھرو ہے۔
وہ فائل پکڑ کر اس کی تفصیلات دیکھنے لگا، جبکہ یمنا وہیں صوفے کے بازو پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مائسا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ باتوں کے دوران یمنا نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور بڑے آرام سے ایک گھونٹ بھر کر واپس وہیں رکھ دیا۔ تمہیں مینرز نہیں ہے کیا؟ کسی کے روم میں اس طرح آیا جاتا ہے؟ مائسا سینے پر بازو باندھے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ یمنا نے اسے دیکھیں آنکھیں گھمائی۔ ہرمان اب اس فائل کی تصویریں اپنے موبائل میں اتارنے لگا۔ یہ کسی کا روم نہیں ہے مائسا، ہرمان اور میں پارٹنرز ہیں، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ اس نے لفظوں پر زور دیا۔ مائسا نے مٹھیاں دبوچ لی۔ کسی کے پرسنل میں انٹرفیئر کرنے کی تمہاری پرانی عادت ابھی تک نہیں گئی۔ مائسا کا لہجہ طنزیہ ہوا۔ اس بار یمنا کی ناک پھولی۔ تمہیں میں بعد میں دیکھوں گی، ابھی میں ہرمان کو، میرا مطلب کام کو دیکھ لوں۔ وہ طائرانہ مسکرا کر بولتی۔ مائسا کا پارا ہائی کر گئی کہ اسی وقت ہرمان کو کسی بات پر زوردار کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ مائسا ابھی پانی کا جگ اٹھانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ یمنا نے پھرتی دکھائی۔ اس نے اپنا وہی جھوٹا گلاس اٹھایا اور ہرمان کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ یہ لو ہرمان، پانی پیو۔ مائسا کی آنکھوں میں جیسے آگ اتر آئی۔ اس کا خون کھولنے لگا کہ یمنا کی یہ ہمت کہ وہ اس کے شوہر کو اپنا جھوٹا پانی پلائے۔ ہرمان نے بدحواسی میں گلاس پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مائسا نے بجلی کی تیزی سے یمنا کی کلائی جھپٹی اور وہ گلاس اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ مائسا! ہرمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مائسا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ سارا پانی یمنا کے منہ پر اچھالا۔ ٹھنڈا پانی یمنا کی آنکھوں، بالوں اور مہنگے لباس کو بھگوتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ یمنا ہکا بکا رہ گئی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہرمان کو اپنا جھوٹا پانی دینے کی؟ مائسا کی آواز دھیمی لیکن کاٹدار تھی۔ اس نے میز سے دوسرا صاف گلاس اٹھایا۔ اس میں پانی ڈالا اور ہرمان کے لبوں سے لگا کر اسے پانی پلایا۔ پھر رخ یمنا کی طرف کیا، جو ابھی تک صدمے میں کھڑی اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ یمنا، یہ آخری بار ہے جو میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں۔ یہ کمرہ میرا ہے اور یہ مرد بھی میرا ہے۔ یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ اب اپنی یہ فائل اٹھاؤ اور باہر دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر نکالنے کے لیے کچھ اور طریقہ استعمال کروں۔ ہرمان خاموشی سے اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، جبکہ یمنا خاموشی کا لبادہ اوڑھتی بغیر کچھ کہتی پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یمنا کے باہر جاتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہرمان ابھی تک حیرت اور تھوڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ مائسا کو دیکھ رہا تھا۔ مائسا کے دھپ سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گلاس میز پر پٹکا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ ہرمان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن مائسا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مائسا، یہ کیا تھا؟ وہ تو بس پانی دے رہی تھی نا، ہرمان نے اسے چھیڑنے کے انداز میں کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مائسا کو آگ کیوں لگی ہے۔ ہاں، پانی دے رہی تھی، اپنا جھوٹا پانی۔ مائسا نے تڑپ کر جواب دیا اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ دفعتاً وہ مائسا کے قریب ہوا اور زبردستی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہرمان، چھوڑے مجھے، جا کر اپنی اس انفارمر سے کام کی باتیں کرے، اور اسے تو دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ مائسا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ڈھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ ہرمان نے اس کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے اڑسا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں کسی اور کا جھوٹا پانی پی سکتا ہوں؟ میں تو بس تمہارا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، اور سچ کہو تم اس غصے میں اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ مائسا نے اسے گھورا، مگر اب اس کے لہجے کی سختی پگھلنے لگی تھی۔ اگلی بار اگر وہ بغیر پوچھے اندر آئی تو میں پانی نہیں تیزاب پھینکوں گی اس پر۔ وہ بھڑکی تو ہرمان نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ جو حکم میری جان، اب غصہ تھوکو اور بتاؤ کیا کرے، یا بیگم کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ اسے دیکھ کر مائسا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ حویلی کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں صبح کا ناشتہ لگ چکا تھا۔ وہاں کی فضا ہمیشہ کی طرح بوجھل تھی۔ علیہ آج معمول سے ہٹ کر جلدی اٹھ گئی تھی۔ وہ آج کو شاید کسی کام سے جانا تھا کہ اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ فریش ہو رہا تھا کہ علیہ ریڈی ہوتی زینے اتر آئی۔
हवेली का बुरा बरसों पुराना उसूल था कि जब तक मर्द खाना खाकर फारिग न हो जाए, कोई औरत वहां बैठने की जसारत नहीं कर सकती थी। एलधर्म चौधरी सदारती कुर्सी पर बैठे थे और बाकी मर्द भी अपनी अपनी जगहों पर खाने में मसरूफ थे, और हवेली की औरतें खाना परोस रही थी। डाइनिंग की हौलनाक खामोशी को किसी के पाँव की छाप ने तोड़ा। अलीहा, जो बड़े एतमाद से चलती हुई हॉल में दाखिल हुई, उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो सीधी आई और बगैर सलाम करे बड़े धड़ल्ले से यलदरम के सामने खाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसी पल पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया। यलदरम का निवाला मुंह में जाता जाता रुक गया और उसने अपनी सर्द नजरें उठाकर अलीहा को देखा। महताब और जमान ने भी हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ उसे घूरा। हसीना तो उसकी दीदा दिली पर हकदक रह गई। वो बनी में आई हुई एक आम सी लड़की उन चौधरियों के साथ बैठने की हिम्मत कर रही थी। अलीहा ने जानबूझकर प्लेट अपनी तरफ सरकाई और पहला निवाला तोड़ते हुए गोया हुई, इतनी खामोशी क्यों है? क्या नाश्ते में जहर है या मेरी मौजूदगी हजम नहीं हो रही? उसकी आवाज़ में चुभन थी। यलदरम की बर्दाश्त हद पार कर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? क्या तुम्हें हवेली के कायदे मालूम नहीं? एल्दरम ने दहाड़ते हुए कहा। अलीहा ने सुकून से चाय का घूंट भरा। कायदे इंसानों के लिए होते हैं, कैदियों के लिए नहीं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ भूख सबको बराबर लगती है। उसकी ज़बान दराजी ने हसीना के गुस्से को आग लगा दी। उसे तो पहले ही अलीहा से ईंट वट्टे का वेर था। अब उससे मौका मिल गया अपनी भड़ास निकालने का। अपनी औकात में रहो लड़की, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। वो बिजली की तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और अलीहा के पास पहुंचकर उसका बाजू दबोचा। जबरन उसने जोर से अलीहा को कुर्सी से उठाकर पीछे की तरफ धक्का दिया। अलीहा की आंखें खौफ से बंद हुई। अभी वो गिरने ही वाली थी कि अचानक दो मजबूत हाथों ने आकर उसे थाम लिया। एक लंबा साया उन पर छा गया। थामने वाला वहाज चौधरी था, उसका मुहाफिज, उसका साहिबान, जिसकी आंखें इस वक्त गुस्से से दहकता हुआ कोयला लग रही थी। उसने अलीहा को सहारा देकर अपने पीछे किया और अपनी खून आलूद नजरें पूरे हॉल में मौजूद एक एक फर्द पर डाली। वो चाहती थी वहां जाए और इन सब को अलीहा की हैसियत याद करवाए कि वो उसके लिए कितनी माने रखने लगी थी। वो चाहती थी एक एक फर्द अच्छे से जान जाए कि अब वो इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि रानी है। ख़ास तौर पर हसीना को बावर करवाना था, जिसकी वहाज के हाथों मीठी मीठी होने वाली थी।